میں نے زندگی سے پوچھا تم اتنی مشکل کیوں ہو؟ زندگی نے ہنس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسی ہوتی ہے، کبھی حد سے زیادہ اچھی اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کی غیب بیان نہ کرو، کیونکہ غیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ انسان کی آنسو اس وقت مقدس ہوتی ہے جب وہ کسی اور کی دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اگر کسی انسان کی قیمت طے کرنا چاہیے تو اس کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر جواب دیا، احساس ذمہ داری، یعنی جس شخص میں جتنا احساس ذمہ داری ہے وہ اتنا ہی قیمتی۔ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں میرا رب۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بیکار لوگ ہی ملتی ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے۔ کسی کا غیب تلاش کرنے والوں کی مثال اس مکی کی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صحن پر بیٹھے ہیں۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ مان رکھنا سیکھے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کرے کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کی نقش باقی رہ جاتی ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ دودھ پیتی موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنی معاملے کو خالق سے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا جب خدا دلوں کی حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے پیار کیا جائے اسی بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اس کے فیصلوں میں۔ کبھی میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی پاس لے جاؤ، میں انہیں بتاؤ کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ لوگوں سے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، لیکن ہم جاتے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں۔ کیسا پاگل فن ہے بلائی، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے وہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیسے بدبخت ہے ہم، دنیا سے مانگنے لگ جاتی ہے جبکہ دنیا والی دیکھ کر احسان جتلاتے ہیں، اور وہ رب العزت جو رب العالمین ہے وہ دیکھ کر پھر بھی مانگنے کا کہنا ہے۔ نہ وہ رسوا کرتا ہے نہ ہی دکتارتا ہے، چلو نہ چلے اپنے اللہ سے دوستی کرتی ہے۔
بہت پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنی سارے دن کی کہانی سناتے ہو، جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو مجھے فلاں چیز چاہیے، جب آپ اپنی ٹوٹ جانے پر اپنے رب کے سامنے سجدے پر سجدہ کرتے ہو، یقین کریں بہت پیار آتا ہے اس وقت اللہ کو اپنے بندے پر۔ اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر کے اللہ کی ہو جاتی ہے تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی، وہ بس اللہ کی در کے غلام ہو جاتی ہے، وہ صبر کرنا سیکھ لیتی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتی ہے، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہ ہنسی آتی ہے جو ہنسی کسی کی گمان بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ دنیا کی زینت 3 اشیاء ہے، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہے، علم، تقوی، صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہے، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہے، صبر، شکر، خاموشی۔ پھر رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچڑ گیا تو صبر، کوئی روٹ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگنا وہ نہ ملا تو صبر۔ مجھے اپنی ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سی قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کی۔ اتنی کوشش ضرور کیا کرو کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لے جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کونے کی بات ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ دولت اتنی کمائے کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائے، وکیل کو نہیں۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ 4 طرح کی بندوں سے ہمیشہ دور رہے ہیں، جو آپ سے جھوٹ بولے، جو آپ کو عزت نہ کرے، جو آپ کو استعمال کرے، جو آپ کو ہمیشہ نیچا دکھائے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنی کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے تو اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔